آپ ریویو میں آئیں, لیگل اپنے پوائنٹس مضبوط کریں اور بتائیں کہ کیوں ہمیں ریزرو سیٹس نہ ملیں, نہ اس طرح سے ہوگا اور نہ ایڈوکیزم سے ہوگا. اچھا وہاں پر تو وہ چلے گئے نا, ایک تو وہ حکم امتناع کی بات کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ انہوں نے نظر ثانی کی اپیل بھی فائل کر دی. اب یہ تو ظاہر ہے کہ لیگلی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے پھر انٹرا کورٹ اپیل اور یہ اس طرح کی نظر ثانی اپیل کی پھر کیا وہ رہ جاتی ہے, کیونکہ پوری کورٹ ہی اس کو دیکھ چکی ہوتی ہے. میرا سوال اس سے یہ آپ سے یہ تھا کہ یہ بائی ڈیزائن آپ کو لگا تھا کہ عطا محمد طاہر صاحب کو اس پریس کانفرنس کے لیے بھیجا گیا, یا یہ ایک معمول کی سی بات ہے کہ انہوں نے ہی کرنی تھی, کوئی اور بھی لیڈر کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں بات میں آپ کو کروں سندیپ صاحب, میں آپ کی بات کرتا ہوں, یہ آج سے بہت سال پہلے, میں شخص کا نام نہیں بتاؤں گا, اچھا اس کا پردہ رہنا چاہیے, نون لیگ کا عمر میں میرے سے کم ہے, بھائی کی طرح لگتا ہے. دیکھیں ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہماری سیاسی دشمنی نہیں ہے. اس نے بھی اسی ٹائم پہ سٹارٹ کیا جس ٹائم پہ میں نے, مراد نے اور شہریار بھائی نے سٹارٹ کیا. وہ کوئی بڑھ کے گا رہا تھا آگے سپریم کورٹ اور ان چیزوں پہ. میں نے کہا دیکھو تمہارا اپنا ایک فیوچر ہے, تمہاری اپنی مت کرو سیکریفائس. اس نے نہیں مانا, اس کے ساتھ ہوا, یہ اس کا دکھ ہے. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے. آپ ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیو پہ, جیسے میں پارلیمنٹری افیئرس تھا اپنی حکومت میں, آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ خود ایک لائر ہیں, آپ کیوں کسی کے حکم پہ ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ یا پھر ان کو کہیں کہ آپ لے آئیں اپنا کوئی ہیوی ویٹ. کیوں نہیں آج جو محترم جو ہے اپنا جتنے بھی سارے ہیں. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کل پریس ٹاک کی ہے کہ آپ کا ہاؤس ہے, آج سے 17-18 دن پہلے اسی قومی اسمبلی میں نے ایک بات کی, تھوڑا جذباتی انداز میں کی. میں نے کہا کہ دیکھو ملک چلانا ہے تو اڈیالہ میں ملنگ آدمی بیٹھا ہے, تو ذات کے لیے سیاست نہیں کرتا, وہ آپ کو معاف کر دے گا. جا کے اس سے بات کرو تاکہ ملک چلے, اس کو باہر لے کے آؤ تاکہ ملک چلے. اس پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوकर نے کہا کہ بالکل بات ہونی چاہیے. انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی. نہیں, جن کو آپ نے کہا تھا کہ ان سے بات کرو, میں اس میں ایک سپلیمنٹری کوسچن ڈال رہا ہوں نا سر. ایک منٹ سدی صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ 17-18 دن پہلے قومی اسمبلی میں ملک کا وزیر اعظم, فارم 47 ہے جو بھی ہے, سٹنگ وزیر اعظم ہے, بہرحال وہ اٹھ کے کہتا ہے میری بات کے جواب میں کہ مذاکرات سے مسئلے حل ہونے چاہیے. ایک طرف آپ مذاکرات بات کرتے ہیں وزیر اعظم, دوسری طرف آپ کا انفارمیشن منسٹر کہتا ہے کہ پابندی لگاؤ, اور پابندی پہ بھی بس نہیں ہے, مطلب کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگاؤ, نہ صرف عمران خان پہ لگاؤ بلکہ سابق صدر پہ بھی لگاؤ, یعنی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز, اس کو اپنے پھانسی چڑھانا, دنیا میں بڑا نام بنے گا آپ کا. بسم اللہ کیجیے. اچھا میں تو یہ کلیئر کر چکا ہوں نا کہ یہ معاملہ پابندی کا نہیں, تحلیل کا معاملہ ہے. پابندی سم تھنگ ڈفرینٹ, یہ تو تحلیل کا معاملہ ہے نا, اسی لیے سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جس ملنگ آدمی کا تذکرہ کیا, ظاہر ہے آپ کی بات جماعت کے بانی ہے, وہ آپ نے جن لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں, تو کیا ان سے وہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ان کو تو وہ چور ڈاکو لٹیرے یہ سب کہتے ہیں, تو پھر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو پھر بات کیسے بڑھے گی آگے؟ دیکھیں میں آپ کے بات, خان صاحب کبھی ذات کے لیے سیاست نہیں کرتے. انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی 16 فروری, ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں, اڈیالہ جیل میں میں, سردار رفیق اوسا اور عامر ڈوگر چیف ہے, اچھا ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے اور اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کس جماعت میں پارٹی کو آپ نے جو ہے عارضی طور پہ لے کے جانا ہے تاکہ ہمیں ریزرو سیٹس ملیں. وہاں خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی, کہا کہ میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا. جس نے زیادتی کی ہے ادارے, جس نے زیادتی کی ہے ادارے, عدالت اس کا حساب کتاب لے گی. انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ سچ بولیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. دیکھیے اب وہ خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہوں. یہ نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن ہوں. آپ میننگ فل مذاکرات کی, تو مجھے یہ بتائیے, تو یہ نہیں کہا کہ کس سے ہوں, طرف سے آج تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے؟ کون سا کوئی وفد اپوزیشن لیڈر کے پاس آج تک ہے؟ مجھے نام بتائیں. ٹھیک ہے, تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے, چلیں اب تو معاملات جو ہیں وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے, اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے. اب آپ کے پاس ڈو یو تھنک دیٹ دس از سیریس, بیکاز جن معاملات کی وہ بات کر رہے ہیں, کل ہم نے عابد زبیری صاحب کو بھی اس پہ لیا تھا اور اس پہ بات کی تھی, جاننے کی کوشش کی تھی, کچھ چیزیں سیریس ہیں. یعنی کہ ایک معاملہ وہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تھا, آپ کو پتہ ہے اس پہ ڈیسیجن آ چکا ہے, آرٹیکل 17 میں اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سائفر کو بھی ریوزٹ کریں گے, پھر یہ عدم اعتماد کا چکر بھی ہے اس کے اندر, پھر وہ 9 مئی کا معاملہ بھی ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ ایز چارج شیٹ سپریم کورٹ کو دے سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں یہ کھچڑی پکائی ہے بڑی خراب قسم کی، ترڑ صاحب نے خود بھی نہیں کھا سکتے اس کو، یہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ نہیں اس کا ہونا. اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بشمول ہم سب کو چاہیے کہ اس مشکل سے اس قوم کو نکالیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اگر وہ ایک شخص ہو جس کے پیچھے قوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی آئے آپ کریں، وہ آپ انتقام نکالنے کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی. اب اگر آپ عمران خان صاحب کو باہر لے کے نہیں آتے، ان سے بات نہیں کرتے، ایشو یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی. مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، ہم سارے پینڈو لوگ ہیں، کیا جھگڑے کی زمین پہ کوئی پیسہ لگاتا؟ Obviously not. اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، کس کا کوئی دماغ خراب ہوگا کہ باہر سے وہ اپنے کروڑوں روپے یا لاکھوں ڈالر پاکستان میں لا کے کوئی انڈسٹری لگائے گا، کوئی جا کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی انوائرمنٹ کیسی ہے پاکستان کی؟ کوئی شخص اس وقت کسی انڈسٹری میں پیسہ لگا رہا ہے؟ کوئی فوریکس ریزروز میں کوئی اضافہ ہمارا ہو رہا ہے؟ پیسہ تو تب بھی نہیں لگائے گا نا جب وہ سوچیں گے کہ دبئی لیکس کے نتیجے میں جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ادھر ادھر ہوئی ہے تو پاکستان میں آ کے پھر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ بھی میں نے اس نے بہت پہلے ایک بات کی تھی، اس بات کی طرف سب کو آنا پڑے گا، اور وہ بات الیکشن سے بہت پہلے تھی. عارف علوی صاحب ابھی صدر تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، جو ٹاپ لیڈرز ہیں، ان کو بلائیے، اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ذمہ دار ان کو بھی آپ بلائیے، بٹھائیے اور یہ فیصلہ کروائیے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، اس وقت تو 8 فروری کی تاریخ بھی ساتھی صاحب نہیں تھی، تاریخ نہیں آئی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی الیکشن ہو یہ فیصلہ کریں، الفاظ میرے نکال لیں. 25-30 پروگرام میں بات کر چکا تھا، حامد میر صاحب کے ساتھ کر چکا تھا کہ دیکھیے اگر آپ یہ ابھی موڈیلٹیز ڈسکرائب کیجئے کہ 8 فروری نہیں، جب بھی الیکشن ہو اس کو آزاد شفاف کریں. اگر آپ اس کو آزاد شفاف نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی پارٹی روڈوں پہ ہوگی. مجھے کیا پتا تھا ہم لوگ روڈوں پہ ہوں گے. لیکن آپ مجھے مولانا صاحب خوش ہیں کیا مولانا صاحب خوش ہیں؟ کیا جماعت اسلامی خوش ہیں؟ یہ کیا پیپل پارٹی پنجاب کے الیکشن سے خوش ہے؟ نہیں تو کیا پیپل پارٹی اور سب لوگ کیا اس پہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخی دھاندلی ہوئی ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ نہیں تو کیا پی ٹی آئی کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ مولانا صاحب کی جو خوشی ہے ہو سکتا ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ سے جڑی ہو؟ اٹ از پاسبل. میں ہمارے ایل آئی ہیں آج کل بن رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی قابل احترام ہے. جب سخت حالات تھے ہمارے بیچ میں تو تب بھی کوئی خلاف ایسی بات نہیں کی. میں بات ہی دوسری کر رہا ہوں. یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ملک سفر کر رہا ہے. یہ ابھی بجٹ کے بعد نئے بلز آنے ہیں، ابھی بجلی اور گیس کے اور پانی کے اور آپ کے دوسرے یوٹیلیٹیز کے بل ہیں وہ آنے ہیں.